1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے بیت اللہ میں. چلو پڑھ لیں، آئے تو ہوئے ہی ہیں، زور بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، مغرب پڑھ کے پھر جائیں گے یا عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ درست نہیں ہے. جلد پہنچے مینا میں اور مینا میں جا کے اپنے اپنے وقت پر نمازیں پڑھیں، اپنے زور کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء اور صبح کے وقت. اب یہاں پڑھنی کثر ہی ہے لیکن اپنے اپنے وقت جمع نہیں کرنی، اپنے اپنے خیمے میں پڑھنی ہے، جمع نہیں پڑھنی. اور اس کے بعد اگلا دن ہے 10-11 کا. 11 کو پھر آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، لیکن 11 کو جو کینکریاں مارنی ہیں وہ سورج جس وقت ڈھل جاتا ہے، زور کا وقت ہوتا ہے، اس وقت شروع کرتے ہیں، پہلے نہیں اس وقت. اور اس کا بہتر صورت یہ ہے کہ آؤ یہاں خیمے سے نکلیں. لیکن اب تو خیموں کی بھی درجہ بندی یا اس کے اوقات مقرر ہو چکے ہیں کہ کس خیمے کے افراد وہ کس وقت جا کے کینکریاں ماریں. اب یہ تقسیم کچھ کر دی گئی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، ہم کیا کرتے تھے اللہ کی توفیق سے کہ مسجد خیف میں جا کے عصر کی نماز پڑھی، مسجد خیف میں جا کے عصر کی نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کے جا کے پہلے جمرے کو، پھر دوسرے جمرے کو، پھر تیسرے جمرے کو کینکریاں ماری. کینکریاں مارنے کے بعد پھر واپس اپنے مسجد خیف میں مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی 2 نمازیں وہاں پڑھی جا سکتی ہیں اگر یہ ترکیب رکھ لے انسان ذہن میں. اور یہ وہ مسجد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسجد میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں پڑھی. تو اس مسجد خیف میں اس ترکیب کے ساتھ اگر باہر بھی ڈیرا لگا ہوا ہے، قریب نہیں ہے، تو عصر اور مغرب کی نماز آپ وہاں اگر ہمت کریں، کوشش کریں تو پڑھی جا سکتی ہیں. اگر مغرب کے بعد زیادہ تاخیر، اگر آپ کو خیمے یعنی خیمے سے آپ باہر رہ گئے ہیں تو اردا گرد لائٹیں بجلی کمکمے اور بتیاں ہونے کی وجہ سے پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے اور ہم کہاں چل پھر رہے ہیں. اس لیے اول وقت مغرب پڑھتے ہی اپنے خیمے میں پہنچنے کی کوشش کریں، دیر ہو جائے گی. ہم تو اپنے شہر میں ہوں، باہر سے آئیں، اچانک بتیاں دیکھ کے غور کرنا پڑتا ہے کون سا بازار ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کون سی سڑک ہے. وہ تو جگہ ہی نہیں ہے، زندگی میں شاید پہلی دفعہ وہاں گئے ہیں، تو اس لیے بر وقت وہاں اپنے خیمے میں پہنچ جائیں تاکہ پشیمانی نہ ہو. یہ 11 کو بھی اسی طرح، 12 کو بھی اسی طرح، زور کے بعد 12 کو اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. 12 کو اگر آپ کینکریاں مار کے آگے اپنے سکن میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس کی اجازت دی، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 13 کی کینکریاں بھی ماریں. 12 کی کینکریاں ہی کافی ہیں آپ کے لیے. 12 کی کینکریاں مار کے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا کو چھوڑ دیں. اگر سورج یہاں غروب ہو گیا ہے تو پھر اگلے دن کی ابتدا ہو چکی ہے. اب آپ کو یہاں ٹھہرنا ہوگا. اب 13 کی کینکریاں مار کے پھر الوداع یہاں سے ہونا ہوگا. اس میں احتیاط یہ ہے کہ اگر 12 کو آپ نے جانا ہے تو مغرب سے پہلے یہاں مینا کو چھوڑنا ہے، حد مینا سے باہر نکلنا ہے. تو 12 کو نکل جائیں، نہیں تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ 13 تک ٹھہرے تھے. 13 کو کینکریاں مار کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ آگے تشریف لے گئے تھے. 13 کو مار کے آگے چلے جائیں. حج مکمل ہو گیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بیت اللہ میں جتنے دیر رکھیں حت الوسع کوشش کریں، حت الوسع نہیں بلکہ بالکل کوشش کریں کہ کوئی نماز بیت اللہ میں چھوٹنے نہ پائے، مسجد میں حرم پاک میں کوئی نماز رہ نہ جائے. اگرچہ علماء کہتے ہیں، حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حد حرم میں جہاں بھی نماز پڑھ لیں آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن حرم میں جو نماز ہے جہاں لاکھوں نمازی ہوتے ہیں ان کے ہمراہ نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب لاکھ سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے. اور قبولیت کی بھی جو ہے نا وہ درجات وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے حت الوسع کوشش کریں. توفیق اللہ عطا فرمائے کہ ساری نمازیں کہاں پڑھیں؟ بیت اللہ میں پڑھیں. اور بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کا مسئلہ رہ گیا ہے بیت اللہ سے نکلنے کا.
اب حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آخری عمل طواف وداع کا کرے۔ آخری عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں آئے حج کرے تو حج کے بعد سب سے آخری عمل اس کا کیا ہونا چاہیے؟ طواف وداع، الوداع، وداعی طواف، یہ اللہ کے گھر کا آخری طواف۔ آخری طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طواف آپ کریں، اس کے بعد پھر اور کام زندگی کے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ بیت اللہ جا نہیں سکتے، کیونکہ جانا آپ نے تو معلمین کی بسوں کے ساتھ اپنی مرضی سے تو جا نہیں سکتے، اس لیے اگر وقت ہو گیا ہے نماز کا تو یہ اس آخری وداع کے خلاف نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی مشاغل جو ہیں، باقی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آخری عمل آپ نے فرمایا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ الوداع ہونا چاہیے، ابتدائی آخری ملاقات۔ آخری ملاقات گویا کہ اللہ کے گھر کی، اور اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے سکن میں اسی طرح ٹھہرنا ہے۔ سکن میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے مدینہ مسجد نبوی کا رخ کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے جس وقت اگر نماز کا وقت ہو تو جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو، اس کے داخلے کے لیے وہی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں یہاں مسجد میں داخلے کا طریقہ ہے۔ قدم اندر رکھے دایاں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے بھی، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے بھی۔ اور یہ جو عام معروف ہو چکا ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہو پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بیت اللہ سارے کا سارا دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، بالخصوص طواف کے دوران، بالخصوص صفا مروہ کے دوران۔ صفا مروہ کی کیا ہے؟ پہاڑی کے اوپر دعا، نماز کے بعد دعا، یہ بیت اللہ میں ہر جگہ قبولیت دعا کے مقام ہیں، لیکن یہ کہ پہلی نظر پڑے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ کسی حدیث صحیح میں ثابت یا صحابہ کرام کے قول سے ثابت نہیں ہے۔ تو خیر مسجد نبوی میں آپ کہیں نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد وقت ہے تو آپ نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی طرف بڑھیں، وہاں جا کے سلام پیش کریں۔ سلام کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یا تشہد میں السلام، یہ سلام ہے یا نہیں؟ السلام علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پڑھتے تھے، اور لطف کی بات ہے یہ ہے بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں، ان کی مسند میں یہ ان کا عمل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتے تو ان الفاظ سے سلام کہتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے سلام لوگوں نے بنا رکھے اپنے اپنے شوق کے مطابق، بھلے جو کرتا ہے کرتا پھرے، لیکن پیروی یا نبی علیہ السلام کی ہے یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اس کے بعد آگے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق، پہلا مواجہہ مبارک نبی علیہ السلام کا ہے، ساتھ حضرت ابوبکر کا ہے، ساتھ حضرت عمر فاروق کا ہے۔ حضرت ابوبکر بار السلام علیکہ یا امیر المومنین عمر ابی بکر الصدیق، السلام علیکہ یا امیر المومنین عمر بن الخطاب، یہ سلام حضرت ابوبکر پر بھی حضرت عمر فاروق پر بھی یہ کہیں، اور آگے بڑھ جائیں، نہ آپ پریشان ہو، نہ منتظمین کو پریشان کریں، نہ باقی سلام پیش کرنے والوں کو سلام کریں۔ سلام نبی علیہ السلام پر وہاں بھی پہنچتا ہے یہاں بھی پہنچتا ہے، بلکہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، فرشتے اسی وقت لے کے چلے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہاں سے کہتے ہیں ہمارا سلام نبی علیہ السلام سے کہنا، ہمارا سلام عرض کرنا، کہہ دیتے ہیں ساتھی، شوق ہے محبت میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں پہنچتا ہے سلام اس کا، پہنچ بھی پاتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کو یاد رہتا بھی ہے یا نہیں رہتا، لیکن یہاں جو سلام پڑھتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے 1 منٹ میں یا حد 5 منٹ میں فرشتے پہنچ کے جا کے حضرت کو سلام عرض کر دیتے ہیں کہ فلاں آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ آپ بتلائیے یہ کتنا سستا سودا ہے کہ جائے کہ کسی کو کہے کہ جی ہمارا بھی سلام کہنا، بھائی ہم یہاں سلام پڑھیں، ہمارا سلام تو اسی وقت فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے میں نے ڈھونڈا ہے، میں نے تلاش کیا ہے اس کو کہ کیا صحابہ کرام اس طرح
جانے والے صحابہ کرام کو سلام کا پیغام دیتے تھے، کم سے کم ابھی تک مجھے تو نہیں ملا. کیوں شیخ صاحب آپ کو ملا؟ وہ بھی کہتے ہیں نہیں ملا، ابھی تک مجھے نہیں ملا. اگر مل جائے تو چشمے ماروشن دل ماشاد، پھر کوئی بات نہیں، صحابہ کرام سے اگر مل جائے، لیکن ابھی تک نہیں ملا. تو خیر یہ طریقہ بھی نہیں، سلام جہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ نماز کے ایک پڑھی. نماز مسجد نبوی میں پڑھیں. مسجد نبوی میں جو زیارت کی جگہ ہے وہ سب سے بڑی مسجد قباء ہے. مسجد قباء کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ مسجد قباء میں جائیں تو یہاں سے وضو کر کے جائیں، یہاں سے مسجد مبارک سے یا اپنے سکن سے. وہاں جا کے جو وضو کرتے ہیں وہ ثواب کو کھو دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کر کے یہاں آتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب جو وضو کر کے نہیں جاتا وہاں جا کے وضو کرتا ہے وہ گویا اس حدیث کا مصداق نہیں بنتا. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے یہاں سے وضو کر کے، اور احتیاط سے وضو سنبھال کے وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اللہ توفیق دے. سب سے بڑا مسئلہ مسجد قباء کا ہے. دوسرا مسجد حاضری وہ کہاں ہے؟ بقیع کی ہے، جنت البقیع کی ہے، قبرستان بقیع کا ہے. نبی علیہ السلام بھی گاہے بگاہے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں موتا کے لیے، صحابہ کرام کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. تیسرا محل وہ شہدائے احد ہے. نبی علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں شہداء کے لیے رفع درجات کی نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. تو یہ 3 مسجدیں ہیں، 2 مسجدیں ہیں مسجد نبوی کے علاوہ جہاں 2 جگہ ہیں مسجد نبوی کے علاوہ جہاں نبی علیہ السلام جانے کا اہتمام کرتے تھے. باقی شوق کی بات ہے، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں بنے ہوئے تھے، خندق بنی ہوئی تھی کسی دور میں، وہاں 7 مساجد تھی، 7 مسجدیں بنی ہوئی تھی. آج وہاں بہت بڑی مسجد بنا دی گئی، ایک ہی مسجد بنا دی گئی. البتہ ساتھ قریب ایک پہاڑی کے چھوٹی مسجد ضرور باقی نظر آتی ہے، باقی مسجدیں نظر نہیں آتی. یا مسجد قبلہ تین ہے، اب اس کی شکل بھی وہ پہلی بار نہیں رہی، نئی مسجد وہاں تعمیر ہو چکی ہے، وہ مسجد ہے قبلہ تین، لیکن وہاں جانے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، صرف یادگار ہے کہ یہاں تحویل قبلہ ہوئی تھی یا یہاں نبی علیہ السلام ٹھہرے تھے. یہ یادگار تو ہے، لیکن وہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی یہ مسئلہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یا نبی علیہ السلام وہاں بعد میں تشریف لے گئے ہوں، یہ نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام غار حرا میں گئے ہیں، لیکن نبوت کے بعد ایک بار بھی غار حرا میں نبی علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے. اس لیے غار حرا میں بھی جانا کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یادگار ہے. میں خود گیا ہوں غار حرا میں، میں خود گیا ہوں. کس لیے گیا ہوں؟ تاریخ کی ایک حقیقت کو پہچاننے کے لیے گیا ہوں. غار حرا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں سے اگر دیکھیں تو بیت اللہ سامنے نظر آتا ہے. بیت اللہ اس وقت 87 میں پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، اس وقت اتنی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، مکہ مکرمہ میں اتنی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، اور پھر واقعہ حرم پاک نظر آتا تھا وہاں سے. لیکن اب تو وہ بھی صورت باقی نہیں رہی. اس لیے اس کی تاریخی حقیقت ضرور ہے. نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تھے، لیکن کب؟ نبوت سے پہلے. نبوت کے بعد ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہیں لے گئے. اس لیے وہاں جانا بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یادگیر کے طور پر آپ گئے ہیں، دیکھیے کون سی جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے. لیکن اگر اس دیکھنے کے نتیجے میں یہاں کی نمازیں رہ جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے. تو یہ کیا ہے؟ خسارے کا سودا ہے. تو یہ خسارے کا سودا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح غار حرا اپنے سور میں جاتے ہیں، اور غار سور میں تو اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے. کم سے کم آنے جانے میں 3 سے 3.5 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں. 3 سے 3.5 گھنٹے. ہمارے بزرگ استاد تھے حافظ ابن امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ساتھی جانتے ہیں، انہیں شوق ابھرا، وہ غار سور میں تشریف لے گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تھکے ماندے ہونے کے بعد بخار چڑھ گئے. اب بخار کی وجہ سے جناب ہوٹل میں پڑے ہیں، نمازیں بھی حرم کی رہ گئیں. بتلائیے کیا فائدہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟
اگر ایسی صورت ہو تو یہ تو خسارے کا ہی سودا ہے نا، فائدے کا تو نہیں ہے۔ ہم وہاں گئے ہیں فائدہ ڈھونڈنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے۔ اللہ حج کو نفع بخش بنائے، اللہ حج کو حج مبرور جانے والوں کے لیے بنائے، عمرے کی توفیق دے تو اللہ اسے کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ضروری باتیں ذہن میں تھی حج اور عمرے کی۔ اب ایک بات ہے کہ وہاں سے جب آپ جائیں تو احتیاط یہ کریں کہ کوئی خریداری نہ کریں، کوئی خریداری نہ کریں۔ اگر آپ کو چاؤ ہو تو وہ حج یا عمرے کے بعد میں کریں، پہلے سامان اٹھاتے نہ پھریں، پہلے سامان کا بوجھ نہ اٹھاتے پھریں۔ یہ تجربہ ہے میرا، کئی ساتھی، بہت ساتھی پریشان ہوئے، جاتے ہی شوق کے مارے خریداری ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں، پھر وہی سامان اٹھائے پھرتے ہیں مدینہ طیبہ میں بھی، واپسی آنا پڑے تو واپسی پھر اٹھائے پھرتے ہیں مکہ مکرمہ میں آنے کی۔ یہ تکلیف بالکل نہ کریں۔ آخری دنوں میں ضرورت محسوس ہو، کھجوریں لینی ہو تو آپ مدینہ طیبہ میں سستی پڑتی ہیں مدینہ طیبہ کی نسبتاً مکہ مکرمہ کی۔ مکہ مکرمہ میں کھجور مہنگی ہے، مدینہ طیبہ میں نسبتاً کھجور سستی ہے، لیکن وہاں بھی جو بڑی منڈی ہے وہاں سستی ہے۔ جو قریب کی منڈی ہے نا وہاں مہنگی ہے، جو بڑی منڈی ہے ذرا دور ہے وہاں سستی ہے، اور کھجور بھی اچھی مل جاتی ہے وہاں۔ یہاں یہ جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ قریب کی منڈی مسجد نبوی کے قریب جو پڑتی ہے اس سے اتنی اچھی کھجور نہیں ملتی جتنی باہر کی منڈی سے اچھی کھجور دستیاب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ضروری باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے آپ سے عرض کر دی۔ جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں دور کرے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہماری معاف فرمائے۔ پھر بھی اگر کسی ساتھی نے پوچھنا ہو تو پوچھے، اور یہ حج کی کتاب جو جانے والے ہیں یا عمرے کے وہ ساتھ لے جائیں اور اس کو 2 3 4 مرتبہ پڑھیں تاکہ اطمینان سے آپ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کرام میں طواف زیارہ کریں، کنکریاں مارنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد آپ کا احرام میں بتلا چکا ہوں کھل گیا۔ اب احرام میں نہیں بلکہ لباس تبدیل کر کے نہا کے آپ جا کے طواف کریں۔ اکثر لوگ بیت اللہ کے طواف سے چمٹ کر ہاتھ چہرہ غلاف کو لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صرف ایک ہی جگہ لگانا چاہیے اور وہ حجر اسود ہے، یا ہاتھ لگانا ہے تو وہ رکن یمانی ہے، حجر اسود نہیں ہے، یا سارا بیت اللہ نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں ہاتھ لگانا ہے اور ایک ہی جگہ ہے جہاں چمٹنا ہے، اور وہ مقام ملتزم ہے۔ عائشہ مسجد سے عمرہ جو کرتے ہیں، جیرانہ سے ہو یا مسجد عائشہ سے ہو، حضرات بعض اجازت دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام تابعین اس سے روکتے تھے، اس دور سے کر بھی رہے ہیں، روکنے والے بھی روک رہے ہیں، لیکن رکتا نہ اس وقت ہے نہ آپ کوئی روک رہا ہے۔ جو 60 کے